السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 پڑھیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل ناجائز طریقے سے وَتُدْلُوا اور نہ تم لے جاؤ بہا ان کو الحکام حاکموں کی طرف لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً کچھ حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے بالاسم ساتھ گناہ کے وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی 3 نہایت مرغوب اور حلال چیزیں ترک کر دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے اب حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے خواہ مالک کی رضامندی بھی ہو، اس میں وہ باطل ناحق طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے۔ مثلاً سود، زنا کی اجرت، نجومی کی فیس، شراب کی فروخت، لاٹری یا جوئے کے ذریعے کمائی یا گانے بجانے کی اجرت، الغرض تمام وہ ناجائز وسائل باطل طریقے کے ساتھ کمانے میں شمار ہوں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین سے تھوڑا سا حصہ بھی ناحق لے لیا تو اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر اپنے حق کے زمین میں سے کچھ لے لیا تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی دوسرے کی عزت یا کسی اور چیز میں کسی قسم کا ظلم کیا تو اسے چاہیے کہ آج معاف کرا لے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ اگر ظالم کے اچھے عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کی مقدار کے مطابق اس سے لے لیے جائیں گے اور اگر اچھے عمل نہیں ہوں گے تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
حکام کی طرف لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہے کہ فلاں زمین یا مال فلاں شخص کا ہے، مگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اگر میں مقدمہ کر دوں تو عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ حاکم کے پاس مقدمہ لے جانا اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ حدیث میں بھی اس کا سخت الفاظ میں رد موجود ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک آدمی ہوں، اس لیے جب کوئی میرے پاس جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے سے زیادہ اچھی طرح اپنی دلیل پیش کرے اور میں اسے سچا خیال کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ تو اگر میں کسی شخص کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ہم کسی کام پر والی بنائیں اور ہم اسے اس کا مقرر معاوضہ بھی دیں تو پھر وہ جو کچھ بھی اس کے علاوہ بغیر اجازت لے گا وہ خیانت ہوگی۔ بنی اسد کے ایک آدمی ابن العتبیہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی وصولی کے لیے تحصیلدار بنایا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ میرا ہے۔ کیوں نہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہتا اور میں دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عامل جو چیز بھی ہدیہ وغیرہ کے طور پر لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، اگر گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوئی آئے گی، اگر بکری ہوگی تو وہ بھی بولتی ہوئی آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو آگاہ رہو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ نے بے شک ہم تک پہنچا دیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نہ کسی کا مال کھاؤ اور نہ قبضہ ہی ناحق کرو۔ کسی کے مال پر روز قیامت وہ کھایا ہوا مال واپس کرنا بہت مہنگا پڑے گا۔ آیت نمبر 189۔ یسألونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انل اہلات چاندوں کی بابت، کل کہہ دیجئے ہے یا وہ مواقیت اوقات مقررہ ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیسا اور نہیں ہے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بے ان یہ کہ تاتو تم آؤ، البیوت اپنے گھروں میں، من ظہورہا ان کے پچھواڑوں کی طرف سے، ولیکن اور لیکن، البر نیکی تو اس کی ہے، من اتقی جو پرہیزگار ہو، واتوا البیوت اور تم آؤ اپنے گھروں میں،
من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم، شاید کہ تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ ہر ماہ کے شروع میں جو نیا چاند نظر آتا ہے، اس کے متعلق لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، چاند کیوں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اوقات معلوم کرنے کے لیے ہے، اسی سے ہر ماہ کی ابتدا اور انتہا معلوم ہوتی ہے۔ نئے چاند نظر آنے سے ہر ماہ کا تعین ہوتا ہے، اور ہر ماہ کے تعین سے حج، روزہ، افطار، قرض، اجرتیں، ماہواری کے ایام، عورتوں کی عدت اور بہت سی شرطوں کی مدت معلوم ہوتی ہے۔ یسألونک عن الاہلات قل ہی مواقیت للناس والحج، اسلامی ماہ و سال کا حساب چاند کے ذریعے ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ۔ سورہ توبہ میں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، اور فرمایا الحج اشہر معلومات۔ سورہ بقرہ میں چند مہینے حج ہے جو معلوم ہیں۔ چاند کے حساب سے مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا، نہ 29 دن سے کم کا ہوتا ہے اور نہ 30 دن سے زیادہ کا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ان پڑھ قوم ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ حساب رکھتے ہیں، مہینہ اتنے دن کا ہوتا ہے اور اتنے دن کا ہوتا ہے، کبھی یعنی 29 دن کا اور کبھی 30 دن کا۔ دونوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے ذریعے بتائی۔ 29 کی تعداد بتاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ انگوٹھے کو بند کر دیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، لہٰذا جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اگر آسمان ابر آلود ہو تو مہینہ کے دنوں کی تعداد 30 پوری کر لو۔ سیدنا عمیر بن انس رضی اللہ عنہ اپنے چچاؤں سے بات کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں، کہ ایک قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ قافلہ والوں نے گواہی دی کہ انہوں نے شام میں چاند دیکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کریں اور دوسرے دن صبح کو عیدگاہ جائیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے میں ایام جاہلیت کی ایک لغو رسم کی نشاندہی کر کے اس کا خاتمہ کیا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انصار جب حج کر کے واپس آتے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھروں کے پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ ایک انصاری نے اس دستور کی خلاف ورزی کی اور وہ دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا، تو اس پر اس کو آر دلائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی،
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ آیت نمبر 190۔ وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اس آیت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسلمانوں میں ذرا قوت آ گئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ اب دشمن کا مقابلہ طاقت سے کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، لیکن زیادتی نہ کرو، یعنی جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کے ساتھ تمہیں جنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے جنگ نہ کرو۔ مثال کے طور پر عورتیں، بوڑھے، پاگل، بچے، گرجوں میں رہنے والے اور جن سے تمہارا معاہدہ ہے انہیں قتل نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، مسلمان عمرہ کے لیے آئے تو کفار لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ حج کے بیان کے ساتھ لڑائی کے حکم کی مناسبت یہ ہے، اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے لڑائی پر آمادہ ہوئے بلکہ جنگ کی ابتدا کر چکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّہُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ۔ سورۃ حج میں ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ اور فرمایا، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِکِینَ کَافَّةً کَمَا یُقَاتِلُونَکُمْ کَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ۔ سورۃ توبہ میں، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ۔ سورۃ توبہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو، ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، یعنی مسلح مت کرو اور عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو، اسی طرح بغیر مصلحت کے درخت وغیرہ جلا دینا یا جانوروں کو مار ڈالنا بھی زیادتی ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس سے لڑو،
جہاد کرو لیکن خیانت نہ کرو، نہ عہد شکنی کرو، نہ مسلح کرو اور نہ بچوں کو قتل کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غزوات میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا۔ سیدنا ربا بن ربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو حکم دیا کہ اگر کسی عورت اور مزدور کو کسی عورت اور مزدور کو ہرگز قتل مت کرنا۔ آیت نمبر 191 وَاقْتُلُوهُمْ اور تم قتل کرو ان کو وَاقْتُلُوهُمْ اور تم قتل کرو ان کو حیث جہاں ثقفتموہم تم پاؤ ان کو وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم نکال دو ان کو من حیث جہاں سے اخرجوکم انہوں نے نکالا تم کو والفتنات اور فتنہ شرک اشد شدید تر ہے من القتل قتل سے ولا تقاتلوہم اور نہ تم لڑو ان سے عند المسجد الحرام نزدیک مسجد حرام کے حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے فیہ اس میں فَإِن پھر اگر قاتلوکم وہ لڑیں تم سے فَاقْتُلُوهُمْ تو تم قتل کرو ان کو وَكَذَلِكَ اسی طرح جزاء الکافرین سزا ہے کافروں کی۔ آیت نمبر 192 فَإِنِ انْتَهُوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور جس شہر سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے
تم بھی انہیں نکالو، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم روا رکھا، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا، وطن سے نکالا، مال و جائیداد پر قبضہ کیا، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا اور تمہیں تمہارے دین سے پھیر دینا چاہا۔ یہ جرائم قتل سے کہیں بڑھ کر ہیں، اور دیکھو مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو۔ ہاں، اگر وہاں پر قتال کی ابتدا ان کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر فرار کی راہ اختیار نہ کرو، بلکہ انہیں قتل کرو، اس لیے کہ کافروں کو ایسا ہی بدلہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ قتال سے باز رہیں تو تم بھی رک جاؤ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، سورۃ الممتحنہ میں، وہ رسول کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے، اور فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، سورۃ الممتحنہ میں۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں انہی لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ کا اصل معنی آزمائش میں ڈالنا ہے۔ مبصرین سلف نے اس کا معنی شرک کیا ہے، اور والفتنۃ اشد من القتل کی تفسیر دو طرح سے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ بے شک مشرکین کو قتل کرنے کا حکم بڑی سخت بات ہے، مگر وہ جس طرح شرک پر اڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام سے روک کر دوبارہ مشرک بنانے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کا یہ شرک اور مسلمانوں کو اس پر مجبور کرنا اس سے بھی سخت جرم ہے۔ لہٰذا اس جرم کی پاداش میں کسی اندیشے اور سوچ بچار کے بغیر بے دریغ انہیں قتل کرو، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے اور کسی کو مسلمان ہونے والے شخص پر ظلم و ستم کر کے اسے دین سے روکنے کی جرات باقی نہ رہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مشرکین کو 4 ماہ تک کے لیے مکہ اور سرزمین عرب میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس مدت کے اندر اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس مدت کے گزر جانے کے بعد انہیں اس سرزمین سے نکالنے اور ان سے قتال کا حکم دیا جائے گا۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 5 آیات میں اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر یہود کو بھی پہلے مدینہ سے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سرزمین عرب سے نکال دیا گیا۔ یہ سب اسی اخرجوہم کے حکم کی تعمیل تھی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، میں یہود و نصارہ کو ضرور جزیرہ عرب سے نکال دوں گا، حتیٰ کہ اس میں سوائے مسلمان کے کسی کو نہ چھوڑوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سرزمین حجاز سے یہود و نصارہ کو چلا وطن کر دیا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی سرزمین مکہ حرم ہے
اور اس میں قتل و قتال منع ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں لڑنا حلال قرار دیا گیا۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دیے جانے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے اور اس کے شکار کو نہ بگایا جائے اور نہ اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے مگر جو اس کا اعلان کرے، اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ سیدنا ابو شریح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کو بطور دلیل پیش کرے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تو اجازت عطا فرمائی تھی مگر تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ہتھیار پھینک دے وہ بھی امن میں ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن میں ہے، اور جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ وَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ حدود حرام میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑے تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خوید یعنی لوہے کی ٹوپی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتار رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطل کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو وہیں قتل کر دو۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جن کے لیے معافی نہیں تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔